تقریر کے لیے میں ایک مرتبہ عزیز طلبہ سے گزارش کر دوں کہ جن طلبہ اکرام نے اس جلسے دستار بندی کے پروگرام میں حصہ لیا ہے اور جن حضرات کا انتخاب ہوا ہے بیان یا نعت پاک کے لیے، وہ تمام کی تمام طلبہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ جن طلبہ کو جلسے دستار بندی کے اندر بیان کے لیے یہ نعت پاک پڑھنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائے۔ لہذا میں تقریر کے لیے عزیز مصلح الدین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یکی محکم عمل فیحم محبت فاتح عالم، یکی محکم عمل فیحم محبت فاتح عالم، زیادہ زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ عزیزان ملت اور فرزندان توحید اور نوجوانان اسلام، میں اس مبارک مجلس میں مختصراً ایک اہم چیز پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ حضرات، آج دنیا میں سبھی چیزیں موجود ہے، سامان راحت کی کوئی کمی نہیں، افزائش کے تمام طریقے ہیں، دنیاوی چمک دھمک، اس کی دل فریبیاں اور رعنایا موجود ہے، ایجادات و اکتشافات کی ریل پیل ہے، معلومات ہے، روپیہ پیسہ ہے، جاؤ منصب ہے، زندگی گزارنے کے تمام اسباب مہیا ہے، ریل گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، بجلی اور روشنی ہے، لیکن سب کے باوجود انسان کے پاس یقین کی دولت نہیں، ایمان کی فراوانی نہیں، عمل پیغام کی کمی ہے، جذبے درو کی سوزش نہیں، اخلاص و للہیت کا فقدان ہے، قناعت و رضا اس کے پاس نہیں، وہ دینی غیرت اور اسلامی حمیت نہیں ہے جس سے یہ حضرت انسان حمد و شکریہ ہو سکے، اسی سے اسے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہو سکے۔ اسی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ سامعین اکرام، اقبال مرحوم نے زندگی سے نبوت آزما ہونے اور زندگانی کو حقیقی معرفت عطا کرنے کے لیے وہ نسخہ بتایا ہے۔ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے اور اس کو اپنا لے تو اسے سکون و اطمینان اور حقیقی معرفت اور سرمدی رسد حاصل ہو جائے گی۔ جس راہ کی تلاش میں وہ سرگردہ اور پریشان ہے، وہ راحت اس کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے بےتاب ہو جائے گی۔ اقبال مرحوم نے اپنے شعر میں تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک یقین محکم، دوسرے عمل پیغام، تیسرے محبت فاتح عالم میں۔ آج کی اس محفل میں صرف پہلے جز یقین محکم پر کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اور مسلمان ملت، یقین انسان کی بہت بڑی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر طاقت نہ دنیا میں وجود میں آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ جب کوئی مرد خدا کسی بات پر پہاڑ کی طرح جم گیا اور اس نے حالات کے سامنے سپر ڈالنے سے انکار کر دیا تو دنیا نے دیکھا اس کے یقین سے مبشروں کے اندازے غلط نکل گئے، سائنسدانوں اور فلاسفروں کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی۔
اگر انسان استقامت و پامردی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس تاریخ میں اس یقین و پامردی اور استقامت کی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہے. واقعات اس سے خچاخچ بھرے پڑے ہیں. غور کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مکہ میں ظلم و ستم کی مشق کی جا رہی ہے. طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے. راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. جینا دو بھر کر رہے ہیں. کفار مکہ ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح اسلامی تحریک کو بخوبون سے اخیر کر پھینکے. قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہے. ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اسی اتنا میں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے. قریش نے جینا مشکل کر دیا ہے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. سرکار دو عالم ازدار بدع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے گا بیٹھے تھے. فوراً سیدھے بیٹھ جاتے ہیں. غضب و غصہ کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں اے خباب بس گھبرا گئے. پہلی قوموں کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا ہے. لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا. آرے سے ان کے جسم کو چیر دیا گیا ہے. بدن کو لہو لہان کر دیا گیا ہے. لیکن وہ اس حالت میں بھی صبر و شاکر رہے. حق کے لیے پروانہ وار اپنی جانیں قربان کرتے رہے. لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل اور غالب کر کے رہے گا. اور تم دیکھو کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک بڑھیا اپنا سامان لے جائے گی. راستہ میں اسے تعارض کرانے والا کوئی نہیں رہے گا. لیکن تم جلدی بہت کرتے ہو. حضرات اندازہ لگائیے اور کا مقام ہے. آپ اس یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے اور کن حالات کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. حالات یہ ہے صبح ہوتی ہے شام کا بھروسہ نہیں, شام ہوتی ہے تو صبح کا یقین نہیں. دشمن چاروں طرف سے الوارے کر رہے ہیں. کفار مکہ نے چین سے سانس لینا مشکل کر رکھا ہے. مصیبتوں کٹھنائی کی زندگی آپ گزار رہے ہیں. لیکن پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غالب کر کے رہے گا اور ایسا ہی ہوگا. چنانچہ اس کے بعد کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا. دوستو دوسری مثال اس سے کچھ کم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں. مکہ سے سب کی جانب روانہ ہے. آپ کو مکہ والوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا ہے. دارالندوہ میں آپ کا قتل کا مشورہ ہو رہا ہے اور جو آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا اسے 100 سروق لوٹ کے انعام کا بھی اعلان کر دیا ہے. اب مکہ کے سرزمین کو غیر آباد کہہ کر غار طور میں پناہ لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں. اتیاز نے سراقہ بن جعشم کفار مکہ کی طرف سے تعاقب کرتا ہوا پہنچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے 100 سروق لوٹ انعام حاصل کر سکے. لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب ہو گیا, دور آ گئی ہے. سراقہ سامنے کھڑا ہے. سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سراقہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے سراقہ ابھی کیا وقت ہوگا کہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. بیچارے سراقہ کی سمجھ میں بات نہیں آ سکی. وہ آتی بھی کیسے؟ ایرانی تہذیب و تمدن کے تاجدار جس کی سطوت و عظمت اور شان و شوکت کے آگے بڑی بڑی حکومتیں اپنی پیشانی خم کرنے کو بعید افتخار سمجھتی تھی. لیکن اس تاجدار کی کنگن جن کی قیمت پر عرب نہیں دے سکتا بھلا سراقہ کے ہاتھ میں کیسے آ سکتے؟ اس پر اسے بڑی حیرت ہوئی. حیرت اور تعجب کے میلے جلے انداز سے سراقہ نے معلوم کیا گیا کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن. حضرات یہ حقیقت ہے ان کے نزدیک آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے, کان غلط سن سکتے ہیں, حواس خطا کر سکتے ہیں, لیکن ان کا یقین اتنا محکم اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ خدا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ان کا یقین مشاہدات کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے. اسی یقین کو لے کر جو امت مسلمہ اور صحابہ اکرام نے آگے بڑھے ہیں تو حالات نے ان کے سامنے سمٹ ڈال دی ہے.
دنیا ان کی ٹھوکروں میں سمٹ آئی ہے، پہاڑوں کی سنگینی کے دل چھوٹ گئے ہیں، طوفان ان کے آگے دب گئے ہیں، سمندروں نے انہیں راستے دے دیے ہیں، پرندے ان کے تابع ہو گئے، درندوں نے ان کی غلامی کی طرح ان کے حکم سے روا ہو گئے، وہ زائد حالات سے آگے بڑھ گئے، لیکن اور اس خدا پر یقین کی بدولت وہ خدا اور بندگان خدا کی ہاں معزز و محترم بن گئے، عزت و عظمت کے مالک بن گئے، جہاں باقی و ملک کے لیے فرائض انجام دینے لگے، اور ستربان آنے حکومت سنبھالے نظر آنے لگے۔ حضرات آج ضرورت اسی بات ہے کہ ہم اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کریں۔ حضرات آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کریں، ایمان کی علاوت اور اقرار کی شاشنی سے ہمارا قلب دستیاب ہو، عمل پیغام کو اپنی زندگانی کے علاج میں جز بنا لے تو اس کے ذریعے ہم پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں، لیکن اپنا منصب و ٹھکانہ بنا سکتے ہیں اور غلامی کی زندگی سے نجات پا سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں یقین محکم، عمل پیغام اور محبت فاتح عالم سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔